اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومول الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیات نقمتک وزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنک وآیاتک وآیادک یا منتہی رغبت الراغبین۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کے چھٹے روز کی دعا معصومین علیہ السلام سے مروی ان دعاؤں کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے خدا، مجھ کو اس دن معصیت کی وجہ سے رسوا نہ کرنا اور اپنے عذاب کے تازیانے سے نہ مارنا، اور مجھ کو اس دن دور رکھ اپنے غضب کے اسباب سے، تجھے تیرے احسان اور نعمتوں کا واسطہ، اے رغبت و آرزو رکھنے والوں کے آرزو کی انتہا۔ آج کی اس دعا میں امام نے ہمیں 3 نکات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلے گناہ و معصیت کی بنا پر رسوا نہ کرنے کی دعا کی گئی ہے، تازیان عذاب سے محفوظ رکھنے کی دعا کی گئی، غضب الہی کے اسباب کو خود سے دور رکھنے کی دعا کی گئی، جس میں دعا کا پہلا فقرہ اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک۔ دراصل خذلان کسی بندے کو اسی کے حال پر چھوڑ دینے کو کہتے ہیں، اور بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی ذلت اور خواری اور رسوائی نہیں ہے کہ خدا اس کے برے اعمال کی بنا پر اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دے، اس کے ہدایت کے راستے بند ہو جائیں، رحمت سے وہ دور ہو جائے۔ ایسی صورت میں اس کو دنیا میں ذلت و خواری اور آخرت کے دردناک عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہذا قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہارے حال پر چھوڑ دے گا تو اس کے بعد تمہاری مدد کون کرے گا؟ دراصل خذلان نصرت کے مقابلے میں، جیسا کہ اللہ انسان کی نصرت کرتا ہے، وہ نصرت کے معنی اس مدد کے ہیں جو عذاب سے بچاتی ہے، انسان کو معصیت سے دور رکھتی ہے، پریشانی اور ابتلا سے دور رکھتی ہے۔ تو لہٰذا اگر اللہ تمہارے حال پر چھوڑ دے گا تو اس کے بعد تمہاری مدد کون کرے گا؟ نصرت کے مقابلے میں آنے والا یہ جملہ خذلان، اس کو امام نے اپنی اس دعا میں
نقل فرمایا ہے۔ جیسے کہ خود آیہ کریمہ سے بھی واضح ہے کہ اگر اللہ کی نصرت اور مدد کسی بندے کے ساتھ ہے تو وہ بندہ کبھی کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا، اور اگر بندے کے معصیت اور گناہ کرنے کی بنا پر اس کی مدد سے ہاتھ اٹھا لے، اگر خدا ہاتھ اٹھا لے یعنی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے، تو پھر وہ بندہ شیطان کے دام فریب میں گرفتار ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کے لیے رسوا کرنے والا ہی ہے۔ یعنی بندہ جب اطاعت الہی کی راہ کو چھوڑ کر معصیت کی راہ پر چل نکلتا ہے تو خدا اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، پھر شیطان اس کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیتا ہے اور اس کو رسوا کر کے ہی دم لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پھل اپنی اصل یعنی درخت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی شادابی بھی باقی ہوتی ہے، ان کا ذائقہ بھی باقی ہوتا ہے، ان کی خوشبو بھی باقی ہوتی ہے، لیکن جب وہ اپنی اصل سے ٹوٹ کر الگ ہو جاتے ہیں تو کچھ دن تو صحیح، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے پھل اپنے ذائقے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی خوشبو کو بھی کھو دیتا ہے اور اپنی شادابی کو کھو کر یعنی کیڑوں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب تک انسان اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس کے راستے پر گامزن ہے، اس کی نصرت اور مدد شامل حال ہے، تو بس اس کی وہ شادابی، وہ اس کی انسانیت، وہ اس کی اخلاقیات اور اس کی روحانیت اور معنویت باقی رہتی ہے۔ لیکن جب وہ خدا کے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر نہ اس کے اندر وہ نور باقی ہوتا ہے، نہ اس کے اندر وہ روح طیب اور لطیف باقی رہتی ہے، بلکہ انسان شیطان کی نظر ہو جاتا ہے۔ معصیت اور اس کے اقسام آل محمد نے جو بیان کیے ہیں کہ معصیت گناہ کو کہتے ہیں، یعنی خدا کے احکام کی نافرمانی کرنا، جن امور کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں بجا لانا، اور جن امور کو انجام دینے سے روکا ہے ان کو انجام نہ دینا۔ گناہ کی 3 قسمیں بیان کی گئی۔ ایک گناہ اعتقادی ہوتا ہے، جیسے شرک خداوندی یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی شان میں غلو کرنا یا ان کے مرتبے سے ان کو کم جاننا۔ دوسرا گناہ قلبی گناہ جیسے ریاکاری کرنا، تکبر کرنا، غرور کرنا، حسد وغیرہ کو اس زمرے میں رکھا گیا ہے۔ تیسرا اعضاء و جوارح کے گناہ جیسے تہمت لگانا، غیبت کرنا، زنا کرنا، قتل وغیرہ، یہ اعضاء و جوارح کے گناہ ہیں۔ ان میں سے ہر گناہ غیظ و غضب الہی کا موجب ہے، اس کی وجہ ہے، اور ان کا مرتکب عذاب الہی کا مستحق ہے کہ جب انسان گناہ کرے گا تو عذاب الہی کا مستحق ہوگا، ورنہ وہ رحمان و رحیم آخری وقت تک انسان سے کہتا ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ لیکن گناہ انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے کہ پھر اس کا پلٹ کر آنا یا وہ پھر اس طرف توفیق توبہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ساؤتھ کی ایگزٹ لینی ہے اور آپ نارتھ والی غلطی سے ایگزٹ لے لیں تو جتنی تیز رفتار سے آپ چلیں گے اپنی منزل اور اپنے ہدف سے زیادہ دور ہوں گے۔ اسی طریقے سے جب بندہ خدا کے مقابلے میں چلتا ہے، مخالف سمت میں چلتا ہے، تو شیطان اس کو اس کی منزل سے دور کر دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَسْعِدْنِي بِالتَّقْوَاكَ وَلَا تُشْقِنِي بِمَعَاصِيكَ، پروردگارا
اپنے تقوی اور پرہیزگاری سے مجھ کو سعادت مند بنا اور مجھ کو اپنے گناہ اور معصیت کے سبب شقی اور جو ہے اپنے سے دور قرار نہ دے۔ یہاں پر جب آل محمد اس طریقے کے کلمات بیان فرماتے ہیں تو یہ کلمات ان کی ذات کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان جیسے معصوم بھی جب اپنی زبان پر اللہ سے اس طریقے کی دعا کو جاری کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ باب تعلیم میں وہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، سورہ الحمد بھی اللہ کی کتاب ہے، دیگر سورے بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن جب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہے تو اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ وہ اس خدا کے نام سے شروع کر رہا ہے جو رحمان الرحیم ہے۔ بے شک خدا ہمیں باب تعلیم میں وہ ہمیں سکھا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اس طرح سے آغاز کرو، جس طریقے سے استاد جب الفابیٹس لکھتے ہیں، جب نمبر لکھتے ہیں تو وہ سیکھنے کی بنیاد پر نہیں لکھتے ہیں بلکہ طالب علم کو سکھانے کی بنیاد پر جو ہے بلیک بورڈ پر بھی لکھتے ہیں اور اپنی زبان پہ بھی جاری کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے انبیاء، ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام جب کسی کی ہدایت کے لیے اس طریقے کے کلمات بیان فرماتے ہیں تو ہرگز ان کے معنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ اپنے لیے اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ بے شک وہ کہہ سکتے ہیں، ان کو حق ہے، ہم ان کے کلمات کو جو ہے منظم کرنے والے کوئی نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ باب تعلیم، لیکن معنی اس کے یہی ہے کہ وہ معصوم ہیں اور گناہ کا تصور بھی ان کے یہاں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس طریقے کے کلمات ہمیں باب تعلیم، کہتے ہیں گناہ کے عواقب و نتائج، گناہ کے جو نتائج ہیں، کہتے ہیں گناہ جو ہے عذاب الہی کے علاوہ بھی وضع آثار کا حامل ہے، یعنی اس دنیا میں بھی گناہ اپنے برے اثر رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے برے نتائج برآمد ہوں گے۔ لذت عبادت و مناجات کا ختم ہو جانا، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی زبان سے وہ لذت مناجات اور لذت عبادات ختم ہو جاتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے اگر کسی گھر کے شیشوں پر جو ہے رنگ لگا دیا جائے، سیاہی آ جائے یا خاک و گرد آ جائے تو نور خورشید داخل حجرہ نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ نہیں کہ نور خورشید میں وہ اثر نہیں ہے، بلکہ وہ خاک اور گرد نے اس شیشے کو اتنا آلودہ کر دیا ہے کہ وہ اس کے پاس۔ اسی طریقے سے اللہ کی ہدایت ختم نہیں ہوتی، اس کی جو ہے رحمت ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہم اپنے دل و دماغ پر اتنے گناہوں کے دبیز پردے ڈال لیتے ہیں کہ پھر انسان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ عبادت کرے یا اس میں مناجات کی لذت کو حاصل کرے۔ روایت میں وارد ہے کہ اگر عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے تو خدا کی جانب سے اس پر کم ترین عذاب یہ ہے کہ مناجات کی لذت اور شیرینی اس سے چھین لیتا ہے، یعنی اب وہ جو خدا سے بات کرنے میں اسے لذت آتی تھی وہ نہیں آتی۔ ٹھیک اسی طرح سے کہ جب کوئی ہمیں بخار ہوتا ہے تو ہمیں تازہ کھانا بھی کڑوا لگتا ہے، سب کہتے ہیں کھانا اچھا ہے لیکن بیمار کہتا ہے کہ نہیں کھانا کڑوا ہے، تو یہ بخار کا غلبہ اس کی لذت کے نظام کو متاثر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ انسان کے لیے مناجات کی لذت کے اثرات کو اس سے زائل کر دیتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من تبع خفیات العیوب حرم مودات القلوب، جو بھی گناہوں کو خفیہ طور پر انجام دینے کی تلاش میں رہے گا خدا اس کو لوگوں کی محبت سے محروم کر دے گا۔ تیسرا اثر یہ ہے کہ اولیاء الہی سے انسان کو نفرت ہو جاتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ان لوگوں کی نفرت آ جاتی ہے جو ہدایت کے جو ہے منبع ہوا کرتے ہیں، جہاں سے ہدایت ملتی ہے۔ جب انسان مسلسل گناہ انجام دیتا ہے
تو پھر اس کی نظر میں بزرگان دین اور اولیاء الہی کا مقام اور مرتبہ ختم ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان سے بغض و حسد کرنے لگتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ دشمنوں پر حجت تمام کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ فرزند رسول سے تمہاری دشمنی کا سبب یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں مال حرام سے پر ہوا ہے، تمہارے شکم مال حرام سے پر ہوئے ہیں، لہٰذا تم حق اور مظلومیت کی آواز سن نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ چوتھا اثر یہ ہے کہ بلا و مصیبت کا نزول اس پر ہونا شروع کر دیتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دعائے کمیل میں مولا کائنات نے فرمایا کہ خدایا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو تنزل البلا، ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو بلا کا سبب بنتے ہیں۔ یہاں پہ بھی مولا کائنات جو گناہوں کی معافی کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے اصحاب کے لیے اور لوگوں کے لیے جن کو وہ یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ اللہ سے کس طرح سے مانگا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ گناہ بذات خود بلا و مصیبت ہے، اس کے علاوہ دیگر مصیبتوں کا سبب بھی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور تم پر جو مصیبت بھی پڑتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ تمہارے اوپر یہ عذاب اور یہ مصیبت نازل ہو رہی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی بندہ ایسے گناہوں کو انجام دیتا ہے جن کو اس سے پہلے کبھی انہوں نے انجام نہیں دیا تھا تو خدا ان کے لیے ایسی نئی بلائیں نازل کر دیتا ہے کہ وہ اس سے قبل ان کے متعلق انہوں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ لہٰذا یہ چیز ہے۔ پانچواں جو اثر ہے گناہوں کا کہ نیکیوں کی بربادی ہو جاتی ہے۔ جو کچھ انسان نے نیکی کمائی ہے وہ سب برباد ہو جاتی ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچو چونکہ گناہ انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ چھٹا عمر کا کوتاہ ہونا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کی عمر کو کوتاہ کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عمر انسان کا سرمایہ ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان بلند درجات کو کسب کر سکتا ہے۔ اسی لیے اولیاء الہی ہمیشہ اپنی طول عمر کے لیے دعا کرتے تھے کہ ان فرماتے تھے کہ اے خدا میری عمر کو طولانی فرما اپنی اطاعت کی راہ میں، یعنی میں جتنا جیوں بابرکت جیوں اور میری زندگی، میری عمر برکتوں سے بھری ہو، تیری محبتیں، تیری جو ہے رحمتیں میرے شامل حال رہیں اور میں ان رحمتوں کا فائدہ اٹھا کر تیرے لیے زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکوں۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر عمر کوتاہ اور مختصر ہو جاتی ہے، جیسے قطع رحم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نعوذ باللہ من الذنوب التی تعجل الفناء وہی قطیعۃ الرحم۔ خدا سے پناہ مانگتے ہیں کہ ان گناہوں سے کہ جو تعجیل مرگ کا سبب ہوں اور وہ قطع رحم ہے، یعنی قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، ان کی مدد نہ کرنا، ان سے دور ہو جانا، ان کو اپنی آسائشوں میں شریک نہ کرنا، یعنی قطع رحم کہ خود تو انسان آسائشوں میں رہے اور اپنے عزیز و اقارب کے۔ ساتواں کہتے ہیں فقر و تنگ دستی کا سبب بنتے ہیں۔ گناہ انسان کے لیے فقر و تنگ دستی کا سبب بنتے ہیں، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب گناہ گار اور برے کام کرنے والے تو بڑے مالدار ہوتے ہیں، وہ فقیر کہاں ہوتے ہیں؟ وہ جو مال میں اضافہ ہو رہا ہے وہ ایک طرح سے ان کے لیے بلا اور مصیبت اور عذاب ہے کہ وہ اسی میں لگے رہتے ہیں اور توفیق توبہ اور توفیق نیکوکاری ان سے سلب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کبھی کبھی گناہوں کی بنا پر فقر و تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے رزق سے برکت
ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور بندہ جب کسی گناہ کو انجام دیتا ہے تو وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے، جبکہ وہ اس کے لیے آسانی سے حاصل ہونے والا ہوتا ہے۔ 8واں یہ کہ اشرار امت کا غلبہ، ایسے لوگوں پر جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ شر پسند افراد اس پر غالب آ جاتے ہیں اور جس طرح سے چاہتے ہیں اس کو شر میں مبتلا کر دیتے ہیں، برائیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب معاشرے میں فساد کے مقابلے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض پر عمل نہیں ہوتا تو خدا ان پر اشرار اور ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کو انجام نہ دینا ایک عظیم گناہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک مت کرنا، ورنہ تم پر بدترین لوگ مسلط ہو جائیں گے، بدترین لوگوں کا غلبہ تم پر ہوگا۔ ان کے علاوہ معصیت اور گناہ کے اور بھی عواقب اور نتائج ہیں جن کا ذکر احادیث معصومین علیہ السلام میں موجود ہے، لہٰذا انسان اللہ کی معصیت سے پرہیز کرے تاکہ وہ عذاب آخرت کے علاوہ ان سنگین نتیجوں سے محفوظ رہے جسے دنیا اور آخرت کی رسوائی جس سے ہوتی ہے۔ اسی لیے روزہ دار بندے کی زبان پر آج کے دن یہی دعا ہے کہ خدایا پروردگارہ مجھے اس دن معصیت کی بنا پر رسوا نہ کرنا، یعنی مجھ کو میرے حال پر نہ چھوڑ دینا بلکہ میری دستگیری فرما، میری نصرت فرما۔ مدد اور نصرت میں فرق یہ ہے کہ مدد اسی وقت آتی ہے لیکن نصرت زندگی اور کے کسی بھی حصے میں اگر انسان کے دل میں ہے کہ میں خدا تیری نصرت حاصل کروں تو پروردگار عالم نے اتنا وسیع میدان دیا ہے کہ اگر انسان کسی دن گناہ کر بھی لے تو وہ اس بات کو 24 گھنٹے کے اندر توبہ کرے کہ خدایا ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں مجھ سے سلب ہو جائیں۔ پروردگارہ اس ماہ سیام میں، اس ماہ بابرکت میں تمام مظلومین کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں جنگوں کے ذریعے سے، جو حال پریشان حال ہیں جو ہے دنیا کے ظلم کی بنیاد پر، میرے معبود ان سب کو اس عذاب سے چھٹکارا عطا فرما، رہائی عطا فرما، قید و بند میں رہنے والے مومنین کی رہائی عطا فرما، کسی نااہل کا محتاج قرار نہ دے، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجہ۔